بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 3 اور پیج ہے 447، تعیین ایام سیام، یہ ہیڈنگ ہے، اور ویلاگ نمبر 3. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاں باں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. تعیین ایام سیام، وہ تھوڑے ایام جن میں روزے کا حکم ہوا ہے. ماہ رمضان ہے جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کے ایک خاص حصہ یعنی شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا جزو و جزو واضح الدلالت ہے. اور ان دونوں وصفوں میں من جملہ ان کتب سماویہ کے ہیں جو کہ انہی دو وصفوں سے موصوف ہیں، یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہے اور وسوع دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ہے. سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوب و موقوف ہوئی، اور مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا ہے. اس پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر کیے جائیں جن کو تم آسانی سے بجا لا سکو. چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا، اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں کہ سخت احکام تجویز کر دیتے. اور یہ احسان اور یہ احکام مذکورہ ہم نے خاص مصلحتوں سے مقرر کیے. چنانچہ اول روزہ ادا رکھنے کا اور کسی شرعی عذر سے رہ جائے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے، اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو. اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات سیام سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضاء واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا. اور عذر سے خاص رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، وگرنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مولا ہم کو کرے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول. لا الہ الا اللہ. شمس و قمر تسبیح کریں اور وہ سجدہ میں ہی رہیں، ذکر چرند پرند کریں. لا الہ الا اللہ. نور محمد جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا، ذرا ذرا کہنے لگا لا الہ الا اللہ. جن کا نانا نبی ماں ہو زہرا بطول،
وہ حسین و حسن ہیں محمد کے پھول، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بتایا ہمارے پیارے رسول، وہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ، ان کی عظمت پہ حافظ تو سب کچھ لٹا۔ یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا کریم۔